بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِمُ الدَّرَجَاتِ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں۔ جیسے موسموں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے الگ الگ موسموں کو رکھا تاکہ بندے کی چاہت کے اعتبار سے بندے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، بندے کو اکتاہٹ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے موسموں کو بنایا اور ان موسموں میں بندوں کے لیے الگ الگ موسموں میں الگ الگ چیزوں کو پیدا کیا۔ تو جس طرح ابھی جو موسم چل رہا ہے سردی کا موسم، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس موسم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس موسم میں عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر صحابہ سے، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو یہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، 3 چیزیں بتلائی جو اس سردی کے موسم میں کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو مکمل کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو دوستو ابھی جیسے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سردی پڑ رہی ہے، شباب پر ہے سردی، ہر طرف سردی ہی کے چرچے چل رہے ہیں، ہر کوئی اپنے کان پر ٹوپی لگایا ہوا ہے اور سوٹر وغیرہ پہنا ہوا ہے۔ تو ایسے حالت میں وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے، نہ جسم نہ مانتے ہوئے، اپنا من نہ مانتے ہوئے، کیونکہ اکثر انسان ایسے وقت میں تو دوستو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ صبح کو اٹھنا انسان سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب گرم بستر میں، گرم لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس سردی کے موقع پر اپنے گرم بستر کو پھینک کر، گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں بندوق لے کر رکھا ہوا نہیں ہے کہ تم کو بستر سے اٹھنا ہی پڑے گا، تم کو نماز کے لیے جانا ہی پڑے گا، تم کو وضو کرنا ہی پڑے گا، بلکہ جو بھی بندہ اگر کوئی اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ رہا ہے تو اللہ کی محبت میں آ رہا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کتنا چاہتے ہوں گے اور کتنی زیادہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور وہ بندہ جب آئے گا مسجد میں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس کو چاہیے کہ مکمل وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو بندہ ایسے وقت میں، ٹھنڈی کے وقت میں مکمل وضو کرتا ہے، پورے
ایک تو ہے فرائض ہے وضو کے، اور ایک ہے سنتوں۔ فرائض کیا ہے؟ ایک مرتبہ چہرے کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ کونیوں تک دھونا، اور دونوں پیروں کو گھٹنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرائض ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، مکمل دھونا، پے در پہ دھونا، اور پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنتوں میں آتا ہے۔ جو بندہ اس طرح اگر سردی کے موقع پر، ٹھنڈی کے موقع پر مکمل وضو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد کی طرف کثرت سے چلنا۔ آج ہم سوچتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز کا وقت کو دیکھا جائے گا، جب سورج طلوع ہو جائے گا، جب ہم اٹھیں گے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، لیکن نہیں۔ فرمایا اگر تمہارے گناہوں کو مٹانا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنا ہے تو ابھی اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ کتنا اچھا موقع ہوگا کہ صبح بندہ اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو، درود پاک ہو، استغفار ہو، ادھر ورزش بھی ہو رہی ہے اور اپنی آخرت بھی بن رہی ہے، جنت بھی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنے بدن کی چربی بھی گھٹ رہی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کتنا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہوگا، جو جتنی دور سے مسجد کے لیے چلتا ہوا آئے گا، پیدل آئے گا، کثرت کے ساتھ آئے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے بندے کو گناہوں کو مٹاؤں گا میں اور اس کے درجات کو بلند کروں گا۔ 2 چیزیں ہوئی،